آج یہ ظالم میڈیا کیوں نہیں دکھاتی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے زبانوں پر کسی اور کے دیے ہوئے لڈو ہیں۔ ان کا حشر بہت بھیانک ہوگا۔ آج دلی میں فضل حق الہی مسجد کو وہاں پر شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کلیر شریف میں ابھی 2 مہینہ پہلے میں سفر پر تھا، کلیر شریف میں گیا، ایک آستانہ حضرت یوسف بابا کا، اس آستانے کو تقریباً 200 سال پرانا آستانہ ہے، وہاں کے آستانے کی ساری چیزوں کو ڈھایا گیا۔ یہ ظالم میڈیا کیوں نہیں دکھاتی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں غلامی میں بندھی ہوئی ہیں، ان کی زبانیں پر جو تالے لگے ہوئے ہیں اس کی چابی کسی اور کے پاس ہے۔ ان کا بھی حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ ان کے آنے والی نسل ان پر تھوکیں گی، اور جو لوگ اس ظلم دیکھ کر آواز نہیں اٹھاتے، ان کے پاس چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے آف لائن ہو، آن لائن ہو، وہ سب بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ ظلم کو سہنے والا، ظلم کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کہ آواز اٹھانے کے یعنی ظلم کے خلاف بولنے کے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکیں، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، علم ہے، تو اپنی اس بنیاد پر روکیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ دل میں برا کہیں۔ لیکن آج سب کے پاس سوشل میڈیا کا انتظام ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھا سکتے، تو یہ آپشن ہوتے ہوئے بھی پھر یہ کہنا کہ میرے پاس آپشن نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ آج یہ ظالم میڈیا 200 سال سے آستانہ ہے، کیا اسی حکومت کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ یہ اویدھ ہے، وہ اویدھ ہے؟ اس سے پہلے جو حکومت تھی 200 سال سے، اتنی پرانی حکومت گزری ہے، سب کیا ان لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے کہ یہ چیز اویدھ ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ مسجدیں جو توڑی جا رہی ہیں، آج دلی کی جو پہلی مسجد ہے قبۃ الاسلام، وہاں پر مورتی رکھ کر شیشے میں رکھا گیا مورتی اور تالا مار دیا گیا۔ کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا منصوبہ تھا؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کہیں گے کہ ہماری جگہ ہے، ہماری یہاں پہ مورتی ہے، مندر ہے، ان کے باپ داداؤں نے کچھ کیا نہیں ہے، صرف دوسروں کو لوٹتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ قوم ہے جو ہر آئے دوسرے ارے گہرے نتھو خیرے کو باپ بنانے کو تیار ہے۔ یہ لوگ ہر ارے گہرے نتھو خیرے راہ چلتے کو باپ بنا لیتے، کبھی یہ شاہجہاں کو باپ بنا لیں گے، اکبر کو باپ بنا لیں گے، کبھی یہ اورنگزیب کو باپ بنا لیں گے۔ وجہ کیا؟ ان کے باپ داداؤں نے کچھ کیا نہیں ہے صرف ٹوائلٹ بنانے کے علاوہ۔ اس لیے کہ ہمارے جو مغل گزرے ہیں اور جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر گزرے، جو مسلمان ہمارے مغل گزرے، ان لوگوں نے قلعے بنائے، چاہے لال قلعہ ہو، چاہے وہ آپ کا قطب مینار ہو، چاہے وہ الہ آباد کا خوشرو باغ ہو، چاہے وہ کون سی جگہ آپ دیکھیں، سب مغلوں کو بنایا ہوا، سب مسلمان، اور سب کا ایک ہی مرکز ہے مدینہ منورہ، سب کا ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سب کی اور سب کا تعلق ایمان کی بنیاد پر تھی، یعنی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور سب نے بنائی۔ لیکن ان کے باپ داداؤں نے کچھ کیا نہیں، تو یہ صرف ہڑپنے کے علاوہ کچھ کام نہیں کرتے۔ آج یہ ظالم میڈیا، یہ یاجوج ماجوج جو بیٹھے ہیں، ان یاجوج ماجوج کا ان کا حشر جو اتنا برا ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میں تو سوچتا ہوں ان کا جو حشر ہو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو تو اور بھی اچھا ہو۔ اور یہ جو ظالم میڈیا ہے نا، یہ بڑے بڑے چینلوں کے جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو چہرہ اس قدر بگڑے گا اور ان کا حشر اس قدر برا ہوگا، یہ ابھی بڑھاپے کو پہنچے نا، ان کا حشر خنجیر سے بھی بڑا بدتر ہوگا۔ ان لوگوں نے حق کو دبایا، ان لوگوں نے ملک کو توڑا ہے، صرف جھوٹ دکھا کر، نفرت دکھا کر، مسلمانوں کو اینٹی نیشنل بلا کر۔ آج اگر مسلمان نہ ہو تو ان کے بچے بھیک مانگنے لگے، روڈ پر آ جائے، کیونکہ مسلمان کے بغیر ان کا روزی روٹی گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بدولت یہ پلتے ہیں، اور یہ ناپاک جو آج حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ ناپاک جو حکومتیں ہیں جو نجس سے بھی بدتر ہے، نطفہ ناتحقیق لوگ ہیں، یہ سب کے سب آپ دیکھیں کہ ہو سکے ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، آنے والے وقت میں ان کا حشر اتنا گندا ہوگا کہ پوری دنیا یاد رکھے کہ تاریخ میں اتنا سیاہ دن انہی لوگوں کا ہوگا، انہی یاجوج ماجوجوں کا۔ فرعون آیا، وہ بھی غرور دکھایا، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ نمرود آیا، نمرود کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں تھی، نمرود کو بھی اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ جتنے سوار ہیں نا، ان سب کا حشر وہی ہوگا جو گزشتہ ان ظالمین کا ہوا ہے۔ تو یہ بھی گھبرائے نا، اور یہ دجالی میڈیا جو حق نہیں دکھاتی نا، یہ اتنے بڑے مکار ہیں کہ بس نام دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں مسلمان کا نام ہے کہ نہیں، مسلمان کا نام ہے تو تھوپ دو۔ یہ اتنے ظالم میڈیا ہیں، اور ان کا حشر تو بہت برا ہوگا کہ خنجیر بھی شرما جائے ان کا۔ اور جن لوگوں کو تکلیف ہو ان ساری سچائی سے، یقیناً وہ بھی دلالی کر رہے، ان کے دل میں دلالی کی آگ بیٹھ رہی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آواز آ جائے۔ شرم نہیں آتی؟ آج مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے،
मुसलमानों को बेकसूर कैद किया जा रहा, फिर भी आवाज़ नहीं उठा रहा। जो मुसलमान सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, नहीं हम तो इस पार्टी वाले हैं, वो उस पार्टी ने, सब ने अच्छा किया। अरे जाओ तारीख पढ़ो, भक्ति का चश्मा मत लगाओ, तारीख पढ़ो। पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारा किसने दिफा किया है? तुम्हारा कोई डिफेंड में आया? कोई नहीं आया। तुम्हारा नाम जब भी लिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, आतंकवाद के नाम पर, टेररिस्ट के नाम पर, मुल्ला कट मुल्ले के नाम पर, ऐसे ऐसे जो हाल आ गए हैं जिनका नुतफा ही नहीं साबित, जो हराम के पैदा हुए हैं, वलदुज़्ज़िना है, वो आज इस तरीके से जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुसलमानों को पार्लियामेंट के अंदर पुकारा जाता है तो देशद्रोही के तौर पर, यानी एक सच्चे देशभक्त के तौर पर नहीं है। हमसे सर्टिफिकेट मांगते, इनकी क्या हैसियत है जो खंजीर से भी बदतर है, वो हमसे सर्टिफिकेट मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे अकाबरीन ने इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। इनके बाप दादा थे तो वो तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ये क्या बात करेंगे? अंग्रेज़ों के दलालों में से इनके सब सारे लोग थे। आज हक बोल रहा हूँ, हमारे पास सारी दलीलें मौजूद हैं। जिसे तकलीफ़ हो तो यकीनन उसके दिल में भी ये दलाली के चिंगारी पैदा हो रहे हैं। वजह ये है, ये सारी बात जो मैं बोला हूँ हक बोला हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर बोला हूँ। क्या ये तारीख़ नहीं है? इन लोगों ने 1890 में सन 1989 में इन लोगों ने मुसलमानों को नहीं मरवाया? क्या नहीं मरवाया? क्या गुजरात के दंगे भूल गए? किसकी हुकूमत थी? आप बता रहे हैं कि ये सब हमारी पार्टी वाले सब सही है। कोई नहीं सही है। पार्लियामेंट के अंदर आपका नाम ही नहीं लिया जाता है। एक बंदा है जो आपका नाम लेता है एक आशिक के तौर पर, एक बंदा है जो आपका नाम लेता है सच्चे देशभक्त के तौर पर, सच्चे आशिक रसूल के तौर पर। आज उस शख्स को लोग कहते हैं कि दूसरी टीम का शर्म नहीं आती उन लोगों को? शर्म करो, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारा ज़वाल करीब होगा। अगर तुम गफलत हो गए तो तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी मुकद्दर बन जाएगी। आंखें खोलने की ज़रूरत है मुसलमानों, आंखें खोलो, अपने तरीके से आवाज़ उठाओ। हम ये नहीं कहते, देखो कानून का यही रूल है कि कानून के पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए और संविधान इसी से चलता है। मैं कहता हूँ कि आप नाम क्यों ले रहे हो? पूरी दुनिया समझदार है। आप एक इशारा कर दो सब समझ जाएंगे। याजूज माजूज कह दो सब समझ जाएंगे कौन है याजूज माजूज। और याजूज माजूज कोई कहे कि इससे मुराद ले, हम कहते हैं भाई याजूज माजूज हमारी वो मुरादी नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान में भी याजूज माजूज का जिक्र है। तो फिर आप वो नाम ही मत लो कि जिसे जैसे कानूनन आपकी पकड़ हो। आप ऐसा काम करो कि बिल्कुल पानी के पे चल कर निकल जाओ, इस तरीके से बात करो और अपनी बात मजबूत रखो। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम।